السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایک وبرکاتہ۔ بات آپ سے کہنا ہے کہ ہمارے ملک کے مشہور سیاستدان ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے تیسری شادی کی ہے اور ان کی بیوی کی عمر ان کی بچی سے چھوٹی ہے۔ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ روشنی ڈالیں، آپ کچھ بتائیں۔ جی بالکل۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ پاکستان سے سوال آیا ہے، سوال آپ نے سن لیا ہے، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے تیسری شادی کی ہے اپنی بچی کی عمر سے بھی کم عمر والی لڑکی کے ساتھ۔ ایک اور سوال اسی طرح کا ایک خاتون کا ہندوستان سے بھی آیا ہے، وہ بھی اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سن لیجئے۔ تیسری شادی کی، تیسری شادی کی، تیسری بیوی کی عمر اس کی بچی سے بھی چھوٹی ہے، اس کی بچی سے بھی چھوٹی۔ عورتوں کو صرف یہ پڑی ہوئی ہے کہ یہ چھوٹی عمر کی بچی اتنی بڑی، جبکہ اس کی عمر اس کی بچی سے بھی کم ہے، تو ایسی صورت میں اس نے یہ شاید اعتراض ہے یا وضاحت چاہتی ہے، کیا چاہتی ہیں؟ میں اس سلسلے میں آپ کو چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے پڑوسی ملک کے، بلکہ جو آج کل پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ایک فوٹو بھی آئی ہے، دونوں کو دکھایا گیا ہے۔ عمران خان صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مبارک ہو، آپ نے تیسری شادی کر لی۔ عامر لیاقت حسین صاحب کہہ رہے ہیں حضور چونکہ آپ ہمارے قائد ہیں، ہم نے تو آپ ہی کے نقش قدم پر، کیونکہ آپ نے بھی تیسری کری ہے تو میں نے بھی تیسری کر لی۔ تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ موقع بہت ساری چیزوں پر ڈسکس کرنے کا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں شرح صدر کے ساتھ بڑا دل کرتے ہوئے ان لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے۔ بارک اللہ لہما وبارک علیہما وجمع بینہما فی خیر۔ بڑی عورت سے شادی کرنا، میں ایک ہمارے عالم دین ہیں شیر پنجاب مولانا منظور صاحب، مکہ مکرمہ سے میں نکلا، وہاں راستے میں میں نے دیکھا کہ مولانا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جدہ کے لیے انتظار کر رہے ہیں گاڑی کا۔ مولانا کی بھی 3 شادیاں ہیں، 4 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے دی، اب وہ 3 ان کے پاس تھیں۔ اور انہوں نے جب میں اور میری اہلیہ ساتھ تھے تو میں نے ان کو بٹھا لیا۔ مولانا منظور سے میں نے پوچھا کہ آپ کی شادیوں کا راز کیا ہے؟ تو مجھے کہنے لگے عاقل بھائی اگر میرا بس چلے تو میں ایک سعودی عرب سے کر کے لے کے جاؤں۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیوی ہے جس کا وہ بہت لاڈ کرتی ہے مجھے، اور میں بھی اس کو لاڈو ہی کے نام سے جانتا ہوں، اور وہ لاڈو ہی میں اس کو کہتا ہوں۔ میں معذرت چاہوں گا مولانا منظور صاحب اگر آپ تک یہ گفتگو پہنچے، تو چونکہ اس میں ایک سبق موجود ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کی جو یہ ہماری بھابھی ہیں، کہنے لگے کہ میں نے ان کو ابھی فون کیا اور حرم سے نکلنے کے بعد میں نے کہا کہ لاڈو اگر تم مجھے اجازت دو تو سعودی عرب سے میری خواہش ہے کہ میں ایک اور لے کر آ جاؤں، کیونکہ مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کسی بھی عمر کے حصے میں وہ ہو کہ وہ اس کی ایک اور شادی ہو جائے۔ تو مولانا منظور نے کہا کہ لاڈو اگر مجھے اجازت دو تو میں ایک اور اپنے ساتھ حرم سے لے کر آ جاؤں مکہ مکرمہ سے۔ تو مولانا یہ کہنے لگے کہ یہ بہت حاضر جواب خاتون ہے اور بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتی ہے، مجھ سے بھی اچھا بولتی ہے، تو مجھے بہت پسند ہے۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مولانا، برجستہ جواب دیا کہ مولانا آپ میرے پاس 2 چھوڑ کر گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان میں سے 2 میں سے ایک کو کم کر دوں۔ تو اس طرح سے مسکراہٹ کے ساتھ ہم نے جدہ کا سفر کیا۔ ایک روز میرے پاس فون آیا، میں چونکہ جس طریقے سے خواتین مجھے میسج کرتی ہیں آواز میں، تو میں اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور وہ اپنے تکیے پر لیٹی ہوئی ہے، میں اپنے تکیے پر لیٹا ہوا اور سوالوں کے جواب میں دے رہا تھا۔ تو جب میں نے سوال پلے کیا اس میں سے آواز آئی کہ عاقل صاحب آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ اگر مرد سے عورت اپنی شادی کا اظہار کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر سکتی ہے۔ تو اس عورت نے فوراً کہا کہ اگر ایسی بات ہے
تو میں عاقل صاحب آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اب آپ یقین کیجئے یہ جملہ تھا اس کا، جب میں نے سنا تو میری سانس ہٹک کر رہ گئی، کیونکہ ظاہر ہے بیگم برابر میں بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے خیر ان سے لیکن دوسری لمحے میری جان میں جان آ گئی جب انہوں نے کہا کہ میری عمر 75 سال ہے. تو 75 سال کی عمر میں بھی عورتوں کو اس بات کا شوق رہتا ہے، اس بات کا بہت ساری عورتوں کو ضرورت بھی رہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے شادی کریں، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ہمیں بڑا دل کر کے دراصل اس ٹاپک کو دوسروں تک اس پیغام کو عام کرنا چاہیے کہ عامر لیاقت حسین صاحب نے جو شادی کری ہے قرآن و سنت کے مطابق اگر وہ شادی ہوئی ہے تو ہمیں ان کو مبارکباد دینی چاہیے. اس سے قطع نظر کہ ہمارا ان سے عقیدے میں اختلاف ہے، لیکن یہ عمل ان کا اس لائق ضرور ہے کہ قابل تحسین بھی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ قابل تقلید بھی ہے، کیونکہ جس طرز پر اس بچی نے 2 بیویوں والے شخص کو قبول کیا ہے، اسی طرز پر بہت ساری عورتیں ہیں عمریں گزار دی ہیں، جرت نہیں کر پا رہی ہیں، ضرورت بھی ہے شوہر پانے کی، لیکن ڈرتی ہیں. اس بچی سے انہیں سبق لینا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، ایسے مردوں کو بھی جو کہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن جرت کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے ہیں، بہرحال اللہ ہم سب کو جرت عطا فرمائے. تو یہ خواہش ہر سب کی ہوتی ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کی تو خوش نصیبی ہے کہ انہیں خوبصورت بہت کم عمر بیوی ملی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. اب اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ہم آپ سے شادی کا اظہار کوئی اگر کرتا ہے تو یقین جانیے مردوں کی جس طریقے سے خواہش ہوتی ہے عورتوں کی، اسی طریقے سے خواہش ہوتی ہے مردوں کی، اور یہ نیچرل سی بات ہے. اب ہمیں اسے تنگ نظری سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ میں نے کل قاری خلیل الرحمن جاوید کو بھی میسج کیا کہ جناب آپ کے دوست نے تو تیسری شادی کر لی ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کب کر رہے ہیں؟ تو قاری خلیل الرحمن جاوید کہنے لگے کہ عاقل صاحب آپ حرم کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، رب سے دعا کیجئے کہ آپ کو مل جائے اور پھر اس کے بعد ہمیں ملے. آمین. اللہ کرے کہ مجھے بھی ملے اور آپ کو بھی ملے. اور بلکہ ہر اس شخص کو جو شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ قدردان محبت کرنے والی اور محبت کرنے والیوں کو قدردان شوہر عطا فرمائے. اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس کے اس پہلو کی جانب جو کہ ہمیں باؤنڈ کرتا ہے کہ اس طرح کے جب واقعات ہماری زندگی میں رونما ہوں اور کوئی آدمی ایسی شادی کرے جس کی عمر بڑی ہو یا چھوٹی ہو، تو اس پر ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے. سعودی عرب کے مفتی اعظم سے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا جا رہا ہے، اسی طرح کا سوال ہے، آپ ان کی آواز سنیے. لا حرج فی ذلک، اگر والد نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا ہے جس کی عمر بڑی ہے اور وہ اس کو مناسب سمجھتا ہے، لا حرج فی ذلک، اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آج کل کے دور میں جو فتنہ اور فساد اور گمراہ کن پیغام عام کیا جا رہا ہے، بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے اور عجیب و غریب طرز پر دوسری شادیوں کو دیکھا جا رہا ہے، یہ عقل اور خرد کی بات نہیں ہے. اس طرز پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بڑی عمر والے سے شادی کر لی ہے یا بڑے عمر والے نے چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کر لی ہے، تو یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے. اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. عدم البصیرہ، یہ بصیرت نہیں رکھتے، یہ دور اندیشی پر کام نہیں کرتے، یہ اسلام سے خارج لوگ، اسلام کی تعلیمات سے دور لوگ ہیں. بلکہ نواقض الاسلام میں سے شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ وہ عورت اگر اپنے شوہر کی دوسری شادی پر اعتراض کرتی ہے تو یہ اس کے اسلام سے خارج ہونے کا سبب ہو سکتا ہے. یا ایک مرد اگر اس طرز پر کہ کسی نے شادی کری ہے اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس مرد کے لیے یہ نواقض الاسلام، اسلام سے خارج ہونے کا سبب ہو سکتا ہے. تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. اس مسئلے پر ہمیں نہ مذاق اڑانا چاہیے بلکہ سنجیدگی سے دعائیں دینی چاہیے.
آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب شادی کری تو آپ 50 سال سے زیادہ آپ کی عمر تھی، وكان عمرها حين العقد 7 سنين. اور جب آپ علیہ السلام نے عقد کیا، نکاح کیا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں کی عمر 7 سال کی تھی، هو 9 سنين. اور جب آپ کی رخصتی ہوئی ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی اور ہماری ماں کی عمر 9 سال کی تھی۔ في هذا محظور. اس میں هو اكمل الناس في كل جهه. اللہ اکبر، اور رسول علیہ السلام جیسی کامل شخصیت جو اپنے لیے پسند کرتے ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی اسوت میں ہمارے اس کے اسوہ حسنہ کو ہمیں فالو کرنا ہے، تو ایسے اسوے میں جب ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں، آپ علیہ السلام نے کم عمر کم سن، جب آپ کی عمر حضرت عائشہ کی 7 سال کی تھی اس وقت نکاح کیا، اور آپ کم سنی کی عمر میں ہی آپ کی رخصتی بھی ہوئی، تو یہ جائز ہے، اس کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وانصح الناس فلو كان في هذا وانصح الناس، اگر اس میں عیب ہوتا، اگر اس میں ظلم اور زیادتی ہوتی تو آپ علیہ السلام ایسا نہ کرتے۔ فعله عليه الصلاه والسلام ولا ابى له الامه ولم يزل المسلمون. ایسا ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نمونے کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، ہمیں ان کو دیکھ کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ الى زماننا هذا يتزوج الانسان من تكبره سنا ومن تكبره. اس زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک سلف صالحین تمام کے تمام یہی کرتے چلے آئے ہیں کہ کسی کی عمر چھوٹی ہے، کسی کی عمر بڑی ہے، اس سے شادی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وتزوج النبي صغيرا خديجه وكأسا منه. اللہ اکبر، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے شادی کری تو آپ علیہ السلام چھوٹے تھے اور خدیجہ کی عمر بڑی تھی، 15 سال بڑی تھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی عمر 40 سال کی تھی خدیجہ کی، ہم عائشہ کی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ فلا حرج، خلاصہ کلام یہ ہوا فلا حرج۔ شیخ عبدالعزیز بن باز بھی یہی فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہمارے لیے خیر ہے، تو عامر لیاقت حسین صاحب ہو یا کوئی اور عالم دین ہو یا مفتی طارق مسعود صاحب ہو، اگر ان کی چوتھی شادی کی خبر اگر آ جاتی ہے تو ہمیں ریئیکشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اف یہ کیا ہو گیا، ارے چھوٹی عمر والی سے کر لی، ارے جناب یہ ہو گیا۔ ارے بھائی اللہ آپ کو بھی دے اور ہمیں بھی دے، یہ خیر ہے۔ خیر کا اللہ سے دعا کہ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر سے گھروں میں نواز دے۔ میں ہمارے نواف کی بھی کروائے ہے، اس کی تو اللہ تعالیٰ ایک ہی ہوئی ہے، ایک ہی اس کو دلا دے، تو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک دلا دے، ایک سے شروع کریں، اور جو شادی شدہ ہیں اللہ ان کو ایک سے زیادہ کی توفیق بخشے۔ اور جو عورتیں صاحب ثروت ہیں، جو عورتیں کام کاج کرتی ہیں اور ان کے پاس صرف شوہر ہی نہیں ہے، باقی تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، ان کے لیے بہترین نکاح مسیار ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال کے حصول میں سب کے لیے آسانی فرمائے اور حرام سے بچا لے، چاہے وہ مردوں کے لیے ہو چاہے عورتوں کے لیے ہو، اور اللہ رب العالمین عورتوں کو قدردان، محبت کرنے والا، عزت اور آبرو کرنے والا، اس میں اضافہ کرنے والا ملائے، اور مردوں کو بھی اللہ رب العالمین ایسی بیویاں عطا فرمائے جو کہ محبت کرنے والی ہوں، خوش اخلاق ہوں، اور دیکھ کر مسکراہٹ سے گھر میں خوشبو پھیلانے والی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیسا لگا یہ پیغام، اور دوسری شادی کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، کیا سمجھتے ہیں، یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ میرا ایک مفصل اس پر آڈیو اور تحریر تھی تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ تو دوسری شادی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، براہ کرم اپنے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص طور پر وہ خواتین ہیں، میں نے نکاح مسیار کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی، نکاح مسیار ان خواتین کے لیے جو کہ برسر روزگار ہیں، صاحب ثروت ہیں،
وہ اگر اس طرز پر سوچتی ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن شوہر نہیں ہے، اور شوہر کو وہ طاقت بھی دے سکتی ہیں اور ہمت بھی دے سکتی ہیں اور دین کی خدمت بھی کر سکتی ہیں، تو انہیں پہلی فرصت میں اس ڈر کو کہ اس کے گھر والے کیا کہیں، بہت سی خواتین ہیں جو کہ رشتہ نہیں کرتی، کیونکہ ان کے بچے نہیں چاہتے۔ اس عمر میں آپ شادی کریں گی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ اگر اس طرز پر آپ سوچتے ہیں تو آج کے دن سے اس سوچ کو بدل دیجئے، کیونکہ یہ وہ حق ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے اس بچنے والی دنیا میں عورتوں کو بھی دیا ہے اور مردوں کو بھی دیا ہے۔ جب آپ کو حق دیا ہے تو آپ کی والدہ کو بھی حق دیا ہے، آپ کو حق دیا ہے تو آپ کے والد کو بھی حق دیا ہے۔ اگر ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ ایک سے زیادہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اجازت دے دیجئے۔ بلکہ اجازت، کل ایک میرے پاس میسیج آیا، انہوں نے کہا ہمارے ابا نے ہماری چاچی سے شادی کر لی تھی، میں نے ان کو کہا ہم سے بغیر اجازت لیے بغیر۔ ارے میں نے کہا تم کون ہوتے ہو بھائی، اجازت تم سے کیوں لے جائے گی؟ وہ آدمی، اللہ اکبر، میں اگر مجھے میسیج ملا تو میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم کون ہو، تم اپنے باپ کی شادی، باپ تم سے اجازت لے کر شادی کرے گا؟ اعوذ باللہ، گناہ ہے یہ، تو تم کس دنیا میں جی رہے ہو؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے جو کہ اپنے والدین کی دوسری شادیوں میں اڑچن بنے ہوئے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔